السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں آپ؟ لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو پڑھا تھا کچھ ذہن میں ہے؟ دیٹ واز اباؤٹ انٹرنل آڈیٹنگ، ایسا ہی ہے نا؟ اس کو ہم نے کچھ تھوڑا سا بھی کمپلیٹ کرنا ہے، چند ایک بہت اہم باتیں اس کے بارے میں رہ گئی ہیں، اور پھر آج انشاءاللہ تعالی ہم نے آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر کے بارے میں بھی گفتگو کرنی ہے۔ ہم نے انٹرنل آڈیٹنگ کے ریفرنس میں جو باتیں سیکھی تھی لاسٹ لیکچر میں، اس کو اگر میں سم اپ کروں تو وہ کچھ یوں تھی کہ انٹرنل آڈیٹنگ انٹرنل کنٹرول کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے، یہ مینجمنٹ کی طرف سے اسٹیبلش کی جاتی ہے انٹرنل آڈیٹنگ، تاکہ انٹرنل کنٹرول کی پراپر ایویلویشن ہو سکے، مانیٹرنگ ہو سکے، اور پھر انٹرنل آڈیٹر مینجمنٹ کو رپورٹ کرنے کا مجاز ہوتا ہے، یعنی کہ ایک امپلائی ہوتا ہے، کتنا بھی انڈیپینڈنٹ کیوں نہ ہو جائے، بہرحال اس پر ایک انفلوئنس موجود ہوتا ہے مینجمنٹ کا۔ اب وہ انٹرنل آڈیٹر چونکہ کام جانچ پرکھ کا ہی کر رہا ہوتا ہے، آڈیٹنگ کا ہی کر رہا ہوتا ہے، ایویلویشنز ہی کر رہا ہوتا ہے، اور ٹیسٹ، آڈٹ پروسیجرز، ٹیسٹ آف کنٹرولز وغیرہ وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپلائی کر رہا ہوتا ہے، لہذا اس کا بیشتر کام ایکسٹرنل آڈیٹر بھی استعمال کر لیتا ہے۔ لہذا ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بات سیکھی تھی کہ انٹرنل آڈیٹر اور ایکسٹرنل آڈیٹر کے مابین ایک کوآرڈینیشن موجود ہونا چاہیے، باہم وہ مشاورت بھی کرتے ہیں، نالج شیئرنگ بھی کرتے ہیں۔ اب جب اس حد تک ایک لیول موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹرنل آڈیٹر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انٹرنل آڈیٹر کا کیا ہوا کام اپنا لیتا ہے، اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کچھ ہم نے دیکھا تھا کہ جی کچھ بیسک کرائٹیریا وہ پورا ہونے چاہیے، اس میں ہم نے اس کے سٹاف کے ریفرنس میں بھی بات کی، اور اس کے انٹرنل آڈیٹر کے اپنے پروفیشنلزم کے بارے میں بھی بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں۔ اب بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایکسٹرنل آڈیٹر جب یہ فیصلہ کر چکتا ہے کہ اس نے انٹرنل آڈیٹر کا کیا ہوا کام اپنانا ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، تو وہ ایویلویشن کس طرح سے کرے گا، کن کن جگہوں پر اس کی ایویلویشن ہونا چاہیے ایکسٹرنل آڈیٹر کی۔ یعنی کہ ہم یہ بات دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہاؤ این ایکسٹرنل آڈیٹر ایویلویٹ انٹرنل آڈٹ ورکنگ۔ اس میں اب سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ آڈٹ پروگرامز جو انٹرنل آڈیٹر نے بنائے ہیں وہ ایڈیکویٹ ہیں یا نہیں۔ Adequacy of the audit programs made by the internal auditor، یاد رکھیے گا ہم انٹرنل آڈیٹر کے آڈٹ پروگرامز کو دیکھنے کے بارے میں، ان کو ایویلویٹ کرنے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ Here first of all we must know what is meant by audit program. In fact, audit program is a set of instructions which is given by the auditor to its staff۔ وہ جو audit staff ہوتا ہے اس کو auditor کچھ instructions دیتا ہے۔ اچھا بھی instructions کیوں دیتا ہے؟ audit plan کے مطابق کام کرنے کی، audit plan کو fulfill کرنے کی instructions ہوتی ہیں کہ جو ہم نے audit plan بنایا ہے اس audit plan
کو کس طرح سے ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے, اس آڈٹ پلان کے مطابق کس طرح سے ہم نے آڈٹ کرنا ہے, اس کے لیے جو سیٹ آف انسٹرکشنز آڈیٹر کی طرف سے اس کے آڈٹ سٹاف کو دی جاتی ہیں, دیٹ از نون ایز آڈٹ پروگرام. اب ایکسٹرنل آڈیٹر تو یہ آڈٹ پروگرامز بناتا ہی ہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ انٹرنل آڈیٹر نے جو آڈٹ پروگرامز بنائے ہوں گے اپنے مقصد کے حصول کے لیے, مینجمنٹ کو رپورٹ کرنے کے واسطے, جو آڈٹ پروگرامز انٹرنل آڈیٹر نے بنائے ہوں گے ان کی ایڈیکویسی کو چیک کرے گا ایکسٹرنل آڈیٹر, ایویلویٹ کرے گا اس کو کہ جو سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں وہ ٹھیک ہیں, درست ہے. کیونکہ بھائی جو آڈٹ سٹاف نے کام کرنا ہے دیٹ وڈ بی اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز گیون بائی دا آڈیٹر نا. اب انٹرنل آڈیٹر کی انسٹرکشنز کی ایویلویشن ہوگی, یہاں پر اگر سیٹسفائی ہے تو ایکسٹرنل آڈیٹر کہے گا اوکے جی میں آپٹ کرتا ہوں, اس کا کام اپنا لیتا ہوں. نیکسٹ پوائنٹ کہ دا ورک از پرفارمڈ بائی ٹرینڈ اسٹاف اینڈ دا ورک آف اسسٹینٹس is properly supervised, reviewed and documented. اس پوائنٹ کو بھی ریویو کیا جائے گا, ایویلویٹ کیا جائے گا رادر, کہ اب جو کام آڈٹ سٹاف سے لیا جا رہا ہے وہ والا کام پراپرلی سپروائز ہو رہا ہے, ریویو ہو رہا ہے. یعنی کہ پہلے پلاننگ تو موجود ہے, اس کی پلاننگ کے مطابق آڈٹ پروگرام بھی موجود ہے. اب اس آڈٹ پروگرام کے مطابق جو آڈٹ سٹاف کام کر رہا ہے کیا اس کام کو ریویو کیا جا رہا ہے, اس کو سپروائز کیا جا رہا ہے یا نہیں, کہ بس چھوڑ دیا جو مرضی کرو بھائی, ہم نے آپ کو ایک سیٹ پروگرام دے دیا اس کے مطابق کرو. اب بھائی وہ آڈٹ سٹاف غلطیاں بھی کر سکتا ہے, اس کی پراپر سپرویژن اور اس کا ریویو ہونا ضروری ہے. The next point is کہ sufficient appropriate audit evidence was obtained, کہ وہ جو internal auditor نے instructions دیں ان کے مطابق اس کے audit staff نے کام کیا, اس کام کے نتیجے میں جو audit evidence حاصل ہوئے کیا وہ sufficient appropriate audit evidence ہیں یا نہیں. اب sufficiency اور appropriateness اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے, تو audit evidence جو ہے وہ sufficient appropriate ہونا چاہیے, بھلے وہ internal auditor نے ہی کیوں نہ حاصل کیے ہوں. اب اگر sufficiency appropriateness اس میں ہے تو external auditor کہے گا ٹھیک ہے جی اس کا کام میں اپنا لیتا ہوں, لہذا وہ اس کی سفیشنسی اور اپروپریٹنس کو بھی ایویلویٹ کرے گا. نیکسٹ پوائنٹ کمس کنکلوژنز میڈ آر اپروپریٹ. اس کے بارے میں اب ایکسٹرنل آڈیٹر ایویلویشن کر رہا ہے کہ بھائی وہ اب ان سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس پر بیس کر کے جن کنکلوژنز تک پہنچا کیا وہ اپروپریٹ ہیں, درست ہیں, وہی کنکلوژن ڈرا کرنا چاہیے تھا اس کو, یا اس کو کوئی اور کنکلوژن ڈرا کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اب اس کنکلوژن پر بیس کر کے اس کی رپورٹ بننی ہے نا. اب وہ جو کنکلوژن انٹرنل آڈیٹر نے ڈرا کیا اس کنکلوژن کو آڈیٹر جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے وہ ایویلویٹ کر رہا ہے کہ کیا یہی کنکلوژن ہونا چاہیے تھا. Next comes reports prepared are based on the work done. وہ جو reports اب وہ بنا رہا ہے internal auditor جو کام کیا ہے اس کے مطابق ہی reports بن رہی ہیں. دیکھیں یہاں پر اب ایک بڑی سینسٹیو سی بات آ جاتی ہے. انٹرنل آڈیٹر بہرحال مینجمنٹ کے انفلوئنس میں ہے, مینجمنٹ کا امپلائی ہے. اب جو وہ رپورٹ پیش کر رہا ہے وہ اس کے کام سے مطابقت رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ کام جو اس نے کیا اس کے مطابق
رپورٹ نیگیٹو آ رہی ہے لیکن مینجمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب آپ اس کو پوزیٹو کریں بات کو. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لہذا اب ایکسٹرنل آڈیٹر اس چیز کو ایویلویٹ کرے گا کہ جی ساری باتیں ٹھیک، اس نے آڈٹ پروگرام ٹھیک بنایا، اس نے پراپرلی سپروائز بھی کیا آڈٹ سٹاف کا کام، اس کو ریویو بھی کیا، اس کے ڈاکیومینٹس بھی اس نے چیک کیے کہ پراپرلی دیٹ واز ڈاکیومینٹڈ، سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس بھی حاصل کیا، اس سے اس نے پراپر کنکلوژن بھی حاصل کیا. اب اس پر بیس کر کے اس نے جو رپورٹ بنائی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ورک ڈن نہیں ہے. وہاں پر آ کر وہ جو ہے مینجمنٹ کی بات مانتے ہوئے رپورٹ کو ان کے مطابق بنا رہا ہے. پاسبل ہے یا نہیں؟ بالکل پاسبل. لہذا یہاں پر یہ بات بھی دیکھنی پڑے گی آڈیٹر کو، جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے، کہ جی جو رپورٹ ہے وہ اس کی ورکنگ فائل کے مطابق ہے یا نہیں. اور پھر اگلی اہم بات کیا ہے کہ the exceptions or unusual items have been properly resolved، کہ ان کو جو unusual items تھیں، جو exceptions تھیں اس اکاؤنٹنگ سسٹم کے اندر، جو نارملی ہیپن نہیں ہوتی باتیں، جو شاذ اکاؤنٹنگ ایئر میں ہیپن ہوتی ہیں، کوئی ایسے ایونٹس، کوئی گینز اور لاسز جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھیں، ان کے اوپر اس نے پراپرلی ان میٹر کو ریزالو کیا، پراپرلی اس کے اوپر توجہ دی. یہ بات بھی ایکسٹرنل آڈیٹر کو ایویلویٹ کرنا ہوگا. اچھا، اب اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس نے یہ ایویلویشنز تو کر لیں، اس نے جسٹ ایویلویٹ کیے آڈٹ پروگرامز، اس نے جسٹ یعنی کہ ایکسٹرنل آڈیٹر نے، اس نے کا مطلب ایکسٹرنل آڈیٹر نے آڈٹ پروگرامز آف انٹرنل آڈیٹر وہ ایویلویٹ کیے ہیں، اس کی سپرویژن، اس کے ریویو، اس کے ڈاکیومینٹس، اس کے سفیشنسی اپروپریٹنس آف دا آڈٹ ایویڈنس، اس کے کنکلوژنز وغیرہ کو اس نے ایویلویٹ کیے کہ ٹھیک ٹھیک ہو رہے ہیں، اس کی فائنل رپورٹ کو اس نے ایویلویٹ کیے کہ اکارڈنگ ٹو دا ورک ڈن ہے یا نہیں ہے، انیوزل آئٹمس کو وہ صحیح طور پہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. لیکن ابھی اس نے ٹیسٹ نہیں کیا انٹرنل آڈیٹر کا کام، کیونکہ بہرحال اگر ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر کے کام کو اپنے ورکنگ پیپرز میں لے کر آنا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹرنل آڈیٹر کی رسپانسبلٹی بن جائے گی اس سارے کام کی. وہ صرف یہ کہہ کر نہیں بڑی ذمہ ہو سکتا کہ جی یہ تو میں نے انٹرنل آڈیٹر کا کیا ہوا کام جو ہے اپنایا تھا اور اس پہ بیس کر کے آئی ایم رپورٹنگ دس، ایسی بات نہیں ہو سکتی. اب وہ ٹیسٹ کرتا ہے اس کو. اب جو ایکسٹرنل آڈیٹر ٹیسٹ کرتا ہے وہ کیا ہے جی؟ نمبر 1، ری پرفارمنگ دا ورک ڈن بائی انٹرنل آڈیٹر، کہ اب ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر کے کیے ہوئے کام کو ری پرفارم کرتا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے 100% کو نہیں، 100% کو نہیں کر سکتا. ٹیسٹ بیسس پر، ٹیسٹ بیسس پر ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر کے کیے ہوئے کام کو ری پرفارم کر رہا. اس نے جو آڈٹ ایویڈنس حاصل کیے جس آڈٹ پروسیجر سے، وہ والا آڈٹ پروسیجر جو ہے وہ ری پرفارم کر رہا. نمبر 1 یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے ٹیسٹنگ کا. اور نمبر 2 کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ سلیکٹنگ a few similar items and perform independent tests. وہی کام جو انٹرنل آڈیٹر کر چکا ہے انہی کاموں کے اوپر سملر آئٹمس کو وہ سلیکٹ کرے اور ان پر انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اگر سیم ریزلٹس آ رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ جناب انٹرنل آڈیٹر نے ٹھیک کام کیا. کوئی ٹیسٹ آف کنٹرول انٹرنل آڈیٹر نے اگر لگایا، اس نے جس لیول پر آ کر
یا جس سیمپل کو اس نے ٹیسٹ کیا، ایکسٹرنل آڈیٹر اب اس سیمپل کو ٹیسٹ نہ کرے، وہ الگ سے سیمپل لے لے اپنی ججمنٹ پر بیس کرتا ہوا، اور اس سیمپل سائز پر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، ٹیسٹ آف کنٹرول لگائے. اف ریزلٹس آر سیم تو اس کا مطلب ہے انٹرنل آڈیٹر نے کام ٹھیک کیا ہوا تھا، اس کے کام کو اپنایا جا سکتا ہے ٹیسٹ بیسس پر. اور لاسٹ پوائنٹ جو اس کے اندر آپ دیکھیں گے، ٹیسٹنگ آف دا ورک ڈن بائی انٹرنل آڈیٹر بائی دا ایکسٹرنل آڈیٹر، وہ ہے آبزرویشن آف انٹرنل آڈیٹنگ پروسیجرس. یہ آپ آبزرو کرے، ایکسٹرنل آڈیٹر صرف آبزرو کر رہا ہے کہ انٹرنل آڈیٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ درست ہیں یا نہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، انٹرنل آڈیٹنگ کے ریفرنس میں ایک بہت اہم نالج آپ نے حاصل کر لیا کہ انٹرنل آڈیٹر کا کام بہرحال ایکسٹرنل آڈیٹر استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ دس 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 اینڈ دس، جو کہ ہمارے لاسٹ لیکچر میں اور آج کے لیکچر میں موجود ہیں باتیں ابھی تک. دس واز آل اباؤٹ یور انٹرنل آڈیٹنگ. اچھا، آج میں اب ایک نیا ٹاپک بھی اسٹارٹ کر رہا ہوں، کیونکہ انٹرنل آڈیٹنگ والی بات تو ختم ہو گئی. بنیادی طور پر لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیلز موجود تھیں انٹرنل آڈیٹنگ سے متعلق، اور اس لیکچر میں، آج کے اس لیکچر کے اندر میں نے آپ کو کچھ جو باقی باتیں رہ گئی تھیں، اسپیشلی ایویلویشن اینڈ ٹیسٹنگ آف انٹرنل آڈیٹ کے ریفرنس میں، وہ میں نے آپ کو آج بتا دیا. اب آج جو میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے، دیٹ از آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر. یہ آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر یہ انفیکٹ آڈیٹر کی طرف سے لکھا جاتا ہے آڈیٹ کلائنٹ کو، جس میں کہ آڈیٹر ٹرمز آف انگیجمنٹ بتا دیتا ہے کہ جی ان ٹرمز پر میں آپ کی اینٹی کا آڈیٹ کرنے والا ہوں، لہذا جان رکھیے کہ میں نے آپ کی اس اینٹی کا آڈیٹ کرنا ہے، اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی. وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آڈیٹر اور کلائنٹ کے مابین طے پا جاتی ہیں اور ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہیں. کون لکھتا ہے یہ لیٹر؟ آڈیٹر. اچھا، اب مجھے دوبارہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر، وہ کہانی اب پاسٹ ہو گئی. ہم نے انٹرنل آڈیٹر والی باتیں ختم کر دی. اب انفیکٹ تو ہم ایکسٹرنل آڈیٹر کی ہی باتیں کر رہے ہیں نا، وہ تو اس نے انٹرنل آڈیٹر کے کام کو اپنایا تھا. یہاں پر ایکسٹرنل آڈیٹر، جس کو اب میں صرف آڈیٹر ہی کہوں گا، ایگریڈ؟ آڈیٹر اپنے آڈیٹ کلائنٹ کے ساتھ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر رہا ہے اور کچھ باتیں واضح کر رہا ہے کہ جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باتیں ہیں میرے اور آپ کے مابین، جس پر بیس کر کے میں نے یہ آڈیٹ کرنا. سو اٹ از اے لیٹر ریٹن بائی دا آڈیٹر ٹو دا آڈیٹ کلائنٹ. اس کے کچھ بنیادی کانٹینٹس ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. نمبر 1، ان پرنسپل کانٹینٹس میں سے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے آبجیکٹیوز آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اب یہ بات آڈیٹر باور کروا رہا ہے ان کو کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو آپ نے بنائی ہیں اور جن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے، ان کا آبجیکٹیو کیا ہے، وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیوں بنائی جاتی ہیں. اب آپ کو تو معلوم ہی ہے، آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں یہ باتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ بیلنس شیٹ جو ہے وہ فائنینشیل پوزیشن بتا رہی ہوتی ہے، انکم اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پرفارمنس بتا رہی ہوتی ہے.
کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے کیش ان فلوز اینڈ آؤٹ فلوز جو ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے. اور نوٹس جو ہیں وہ اکاؤنٹنگ پالیسیز جو سگنیفیکینٹ ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پریپیئر اور پریزنٹ کرنے کے ریفرنس میں، اور جو ایکسپلینیٹری ڈسکلوجرز ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں. بہرحال بنیادی طور پر آڈیٹر اپنے آڈیٹ کلائنٹ کو یہ بات بتا دیتا ہے انگیجمنٹ لیٹر میں کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کا آبجیکٹو کیا ہے. اور دوسری اہم بات جو اس میں موجود ہوتی ہے وہ مینجمنٹس رسپانسبلٹی فار فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ہے کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کی ہے. یہ بات بھی آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر میں آڈیٹر اپنے آڈیٹ کلائنٹ کو باور کرا دیتا کہ جی کل کو کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جی آئی واز ریسپانسبل فار پریپریشن آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. آئی ایم ناٹ. It was wholly solely the responsibility of the management of the entity to prepare and present the financial statements, not mine. اس بات کو بھی انگیجمنٹ لیٹر میں بیان کرنے کے بعد وہ نیکسٹ بات کرتا ہے اسکوپ آف دا آڈیٹ کی. اسکوپ آف دا آڈیٹ مینس کہ میں نے آڈیٹ کیوں کرنا ہے. میں نے بھائی ایک اوپینین دینا ہے آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ٹرو اینڈ فیئر ویو کے بارے میں، اور وہ بھی میں نے یہ کہنا ہے کہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹس نہیں ہے اس کے اندر، لہذا میرا اسکوپ آف آڈیٹ یہ ہوگا. یہ پرنسپل کانٹینٹس کی باتیں کر رہا ہوں جو کہ لازماً انگیجمنٹ لیٹر کا حصہ ہونا چاہیے. پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے اس کے اندر کہ دا فارم آف اینی رپورٹ اور ادر کمیونیکیشن، کہ آڈیٹر بتا دیتا ہے کہ جو رپورٹ ہوگی اس کی فارم یہ ہوگی، یا اس کے علاوہ بھی جو اگر ہماری کمیونیکیشنز ہوں گی تو اس طرز کی ہوں گی. انگیجمنٹ لیٹر میں یہ بات بیان کر دی جاتی ہے تاکہ کل کو کوئی پرابلم نہ آئے کہ جی آپ نے تو اس طرح کی رپورٹ پیش کرنی تھی یا فلانی چیز کمیونیکیٹ نہیں ہوئی، پہلے انگیجمنٹ لیٹر میں بتا دیا گیا. نیکسٹ پوائنٹ کمز the fact that due to certain unavoidable factors the auditors may not be able to detect all material misstatements due to fraud or error. کہ کچھ ایسی unavoidable circumstances ہو سکتی ہیں جس وجہ سے جن کی بنا پر کچھ frauds اور errors ڈیٹیکٹ نہ ہو سکیں. یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بتا دی. تو unavoidable circumstances کی صورت میں ہمیں نہیں کہا جائے گا، ہاں وہ circumstances unavoidable ہونا چاہیے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. unavoidable اگر ہو تو وہ بات بعد میں جج کی جا سکتی ہے. اور ان پرنسپل کانٹینٹس میں لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ آف unrestricted access to records، یہ بات ہم نے انگیجمنٹ لیٹر میں بیان کر دینی ہے کہ ریکارڈ پر ہماری انریسٹرکٹیڈ ایکسیس ہوگی. ہمیں کسی ریکارڈ کے بارے میں روکا نہیں جائے گا، نہیں جناب آپ اس ریکارڈ کو نہیں دیکھ سکتے. ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پر جو اوپینین فارم کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس ریکوائرڈ ہیں جن پر بیس کر کے ہم نے ایک ریزنیبل ایشورنس تک پہنچنا ہے، ایک کنکلوژن تک پہنچنا ہے، اور پھر ہم نے اوپینین فارم کرنا ہے. لہذا ہمیں اپنا اوپینین فارم کرنے کے لیے اگر کوئی ریکارڈ پر ایکسس چاہیے تو آپ منع نہیں کریں گے. یہ بات بھی انگیجمنٹ لیٹر میں بیان کر دی جاتی. یہ تھی جی پرنسپل کانٹینٹس جو بنیادی طور پر موجود ہونا چاہیے آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر میں. اب نیکسٹ کچھ آپشنل کانٹینٹس کی بات ہم کرتے ہیں. اب یہ آپشنل کانٹینٹس کا مطلب کہ جو چاہیں ہم تو انگیجمنٹ لیٹر کا حصہ بنا دیں، چاہیں تو بے شک نہ بنائیں، آپشنل ہے، ہماری مرضی ہے. وہ پرنسپل کانٹینٹس تھے جو کہ لازمی حصہ ہیں انگیجمنٹ لیٹر کا، وہ تو ہم نے لکھنا ہی ہے اس کے اندر. آپشنل میں
سب سے پہلی بات کیا آتی ہے کہ ارینجمنٹس ریگارڈنگ دا پلاننگ آف دا آڈٹ. ہم نے اب اس آڈٹ کو جو پلان کرنا ہے اس کی پلاننگ کے لیے کچھ ارینجمنٹس ریکوائرڈ ہیں. انفیکٹ یہ آڈٹ پلاننگ کی بات کیونکہ ہماری نیکسٹ لیکچر میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہونی ہے اس لیے فی الحال اس کو میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں لے کر جاتا کہ آڈٹ پلاننگ ہے کیا. بہرحال ہم اپنے آڈٹ کلائنٹ کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ آڈٹ پلاننگ میں کچھ ارینجمنٹس ہیں جو کہ آپ کے ذمہ ہوں گے. وہ ہم نے آپ کو انگیجمنٹ لیٹر میں پہلے بتا دی. پھر نیکسٹ کمز ایکسپیکٹیشن آف ریسیونگ ریٹرن ریپرزینٹیشنز. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک ریپرزینٹیشن لیٹر کی بھی بات کی تھی کچھ لیکچرز پہلے کی بات ہے. ریپرزینٹیشن لیٹر از ریٹن بائی دا آڈٹ کلائنٹ ٹو دا آڈیٹر. اس میں وہ جو ریپرزینٹیشنز دی ہوتی ہیں ان کے بارے میں وہ بتاتا ہے. کچھ زبانی کلامی جو باتیں ہوتی ہیں آڈٹ ایویڈنس کے ریفرنس میں جس میں کہ پروویژنس کو کریٹ کرنے کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, کچھ فیصلے جو لیے ہوتے ہیں ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, اور جو آڈیٹر اور آڈٹ کلائنٹ کے مابین کچھ معاملات طے پائے جاتے ہیں ان کو ریٹرن ریپرزینٹیشن کے ذریعے سے آڈیٹر کو دے دیا جاتا ہے. اب آڈیٹر اپنے انگیجمنٹ لیٹر میں اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ریٹرن ریپرزینٹیشن ضرور بھیجیں گے ان معاملات کے بارے میں جن کے بارے میں ہمیں کوئی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس موجود نہیں ہے, لیکن ہمارے اور آپ کے مابین یہ چونکہ باتیں طے پائی ہیں اس لیے ہم ان کا ایویڈنس اپنی ورکنگ فائل میں رکھنا چاہتے ہیں. لہذا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ جناب ہمیں ریپرزینٹیشن لیٹر ضرور بھیجیں گے. نیکسٹ پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ ریکویسٹ فار کنفرمیشن آف ٹرمز آف انگیجمنٹ. ہم یہاں پر اپنی انگیجمنٹ لیٹر میں یہ بات بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جی آپ پلیز یہ جو لیٹر میں ہم نے ٹرمز بیان کی ہیں کہ آپ یہ کریں گے, ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ان کو پلیز اکنالج کر دیجئے. دیکھیے engagement letter is written by the auditor, it is signed by the auditor, لیکن اس کو acknowledge audit client بھی کرتا ہے اور پھر یہ فائل میں لگ جاتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ انگیجمنٹ لیٹر پر آڈیٹر کے بھی سائن ہوتے ہیں اور آڈٹ کلائنٹ کے بھی سائن ہوتے ہیں, لیکن اس کو انیشیٹ کون کر رہا ہے؟ آڈیٹر. سمجھ آئی بات کہ آڈیٹر نے انیشیٹ کرنا ہے, اس نے تمام کنٹینٹس اس میں لکھنے ہیں, سائن کرنا ہے, بھیجنا ہے کلائنٹ کو, اس نے اکنالج کر دینا. تو وہ کہہ رہا ہے پلیز جناب آپ اس کو اکنالج بھی کر دیجیے. نیکسٹ پوائنٹ کمس description of any other letter or reports the auditor expects to issue the client. Next point, basis for computation of fee. کہ auditor یہ اب اصل بات کی طرف آ رہا ہے کہ جی میں جو آڈٹ کر رہا ہوں آپ کا, آپ مجھے فی کس طرح سے پے کریں گے. یہاں پر اب کچھ بنیادی کیلکولیشنز ہوتی ہیں, وہ آڈیٹر جو ہے وہ کیلکولیشنز بتا دیتا ہے, ان کیلکولیشنز کی بیسس بتا دیتا ہے اپنے آڈٹ کلائنٹ کو کہ جی میں جو فی چارج کروں گا آپ کو اس میں ڈفرینٹ ایکسپرٹس کے لیولز کے ڈفرینٹ ریٹس ہوں گے پر آر. تو ٹائم بیسس پر میں جتنے ایکسپرٹس انوالوڈ ہوں گے اس آڈٹ میں ان کی فی آپ کو چارج کروں گا, پلس آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز بھی آپ کو چارج کروں گا, جس میں کہ میرے آڈٹ سٹاف کی ٹریولنگ وغیرہ کے خرچے شامل ہوں گے. لہذا یہ جو فی کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر میں بتا دیا جاتا ہے کہ فی کس طرح سے آپ کو انوائس کی جائے گی. یہ تھی جی کچھ آپشنل پوائنٹس کہ جو آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر میں موجود ہوتے ہیں یا آڈیٹر کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ لکھتے.
اب ہم بات کریں گے کچھ ایسے کانٹینٹس کی ول بی انکلوڈیڈ انڈر سم اسپیشل سرکمسٹانسز. اسپیشل سرکمسٹانسز کی موجودگی میں آڈیٹر اپنے انگیجمنٹ لیٹر میں ان کو شامل کرے گا. اب وہ اسپیشل سرکمسٹانسز کیا ہو سکتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ان پوائنٹس میں. نمبر 1, arrangements concerning the involvement of other auditors, experts, internal auditors and other client staff. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے آڈٹ کے دوران ایکسپرٹس کی بھی ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے. ایکسپرٹس کا کام بھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. ایکسپرٹس نے جو کام کیا ان کو ہم اپنانا چاہ رہے ہیں. لائک ایکچوریسٹ، انہوں نے کچھ کیلکولیشنز کی ہیں، یا اور کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹس جن کی ورکنگ پر بیس کر کے اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کی گئی ہیں. یا ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور کلائنٹ کا سٹاف جو ہے لائک لیگل ایڈوائزر، اس نے جو لیگل ایڈوائسز دی ہیں ان پر بیس کر کے کیا فائنینشیل امپیکٹس آئے ہیں. بعض اوقات پروویژننگ کی ہوتی ہے لیگل ایڈوائزرز کی ایڈوائسز پہ بیس کر کے، پروویژن فار لاسز، اسپیشلی کوئی ڈیمیجز کلیم کسی نے کیے اور کورٹ کیس ہے اور اس کے اوپر ایڈوائسز موجود ہوتی ہیں. پھر انٹرنل آڈیٹر کا بذات خود کام. تو اس طرح کے اگر حالات پیدا ہوئے ہوں تو ہم وہاں پر انگیجمنٹ لیٹر کے اندر ذکر کر دیتے ہیں کہ جناب ہمیں یہاں پر ان کے یہ کام ریکوائرڈ ہوں گے، ان کا ارینجمنٹ کرنا ہوگا آپ نے. اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں. اس صورت میں آپ یہ بات بھی کانٹینٹ کے طور پر انگیجمنٹ لیٹر میں لکھیں گے. نیکسٹ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ارینجمنٹس ٹو بی میڈ ود پریڈیسیسر آڈیٹر ان کیس آف انیشیل آڈٹ اونلی. ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک اگر ذرا سن لیجئے گا، اگر یہ انیشیل آڈٹ ہے اس صورت میں ہم یہ چاہ رہے ہیں. انیشیل آڈٹ کا مطلب کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ہم اس کلائنٹ کا آڈٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے، ہم یہ بات اپنے انگیجمنٹ لیٹر میں تحریر کریں گے کہ جناب ارینجمنٹس کیجئے پریڈیسیسر کے ساتھ ہماری ملاقات کے. ہم چاہیں گے کچھ باتیں پریڈیسیسر آڈیٹر جو ہم سے پہلے کا آڈیٹر تھا اس سے ویریفائی کرنا چاہیں گے ہم کچھ باتیں. فار ایگزامپل، اب پچھلے ورکنگ پیپرز تو ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم دیکھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ پچھلے ورکنگ پیپرز میں اوپننگ ان کے کلوزنگ بیلنسز کیا تھے، وہ ہمارے اوپننگ بیلنسز ہونا چاہیے اس سال کے، جس سال کا ہم نے آڈٹ کرنا. کیا وہ اوپننگ بیلنسز ویریفائی کرنے کے لیے ہمیں پچھلے ورکنگ پیپرز نہیں ریکوائرڈ ہیں. اب پچھلے آڈیٹر ہم تو نہیں تھے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں پریڈیسیسر آڈیٹرز کی ضرورت ہے. وہاں سے ان کے ساتھ رابطہ ہمیں قائم کروا کر دیں جناب. سو ان اسپیشل سرکمسٹانسز میں ہم یہ بات بھی اپنے لیٹر میں تحریر کر دیں گے. سو معلوم یہ ہوا کہ آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر کے کچھ تو پرنسپل کانٹینٹس ہوں گے، کچھ آپشنل کانٹینٹس ہوں گے، اور کچھ کانٹینٹس ہوں گے اسپیشل سرکمسٹانسز کی موجودگی میں. تو یہ تینوں کانٹینٹس، تینوں طرح کے کانٹینٹس آپ کو یاد ہونا چاہیے. اچھا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر کیا
آڈیٹر کو جس بھی کمپوننٹ کے آڈیٹر کے طور پر اپوائنٹ کیا گیا، ہر کمپوننٹ کے لیے اس کو آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر تحریر کرنا ہوگا. یعنی کہ لائک 3 4 5 جگہوں پر برانچز ہیں ڈفرینٹ شہروں میں، اور برانچز کا الگ الگ آڈٹ ہو رہا ہے. اب کیا آڈیٹر ہر برانچ کے لیے انگیجمنٹ لیٹر بھیجے گا، یا ایک ہی انگیجمنٹ لیٹر جو ہے کافی ہے فار آل؟ اس بات کا تعین کرنے کے لیے بھی کچھ پوائنٹس ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں. نمبر 1، who appoints auditor of the component؟ اب اس کمپوننٹ، اس برانچ یا سبسیڈری کمپنی اگر کہوں تو کنفیوز تو نہیں ہوں گے. میں اصل میں جان بوجھ کر سبسیڈری کمپنی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا تھا. سبسیڈری کمپنی مینز وہ کمپنی جس کمپنی پر آپ کی کمپنی کا کنٹرول ہے. اب یہ میں آپ کا مطلب آڈیٹر والی بات نہیں کر رہا، مجھے اب ایکسپلین کرنا پڑے گی یہ بات تھوڑی سی. ایک ہوتی ہولڈنگ کمپنی، ایک ہوتی سبسیڈری کمپنی. آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا گیا ہولڈنگ کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر، اس ہی آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا گیا اس ہولڈنگ کمپنی کی سبسیڈری کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر بھی. اب وہ ہولڈنگ اور سبسیڈری کا کیا مطلب ہے کہ ہولڈنگ کمپنی از دا کمپنی ہیونگ کنٹرول اوور دا سبسیڈری کمپنی. کنٹرول مینس پاور ٹو گورن دا آپریٹنگ اینڈ فائنینسنگ ڈیسیژنز. جو اس کے افیئرز آپریٹنگ اینڈ فائنینسنگ ہیں ان کا ڈیسیژن لے سکتی ہے ہولڈنگ کمپنی، کنٹرول ہے اس کا. اب وہ ایک کمپوننٹ ہے. اب وہ جو آڈیٹر ہے، ہولڈنگ کمپنی کا آڈیٹر اپوائنٹ ہوا ہوا ہے، اس نے انگیجمنٹ لیٹر ہولڈنگ کمپنی کو بھیج دیا. وہی آڈیٹر اس ہولڈنگ کمپنی کی سبسیڈری کمپنی کا بھی آڈیٹر اپوائنٹ ہو گیا. اب کیا وہ آڈیٹر اس سبسیڈری کمپنی کو بھی آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر بھیجے گا یا نہیں؟ یاد رہے ایک بات کہ ہولڈنگ کمپنی 100% اگر شیئرز ایکوائر کیے ہوئے ہیں سبسیڈری کمپنی کے، تو شیئر ہولڈرز جو ہولڈنگ کمپنی کے ہیں وہی شیئر ہولڈر سبسیڈری کمپنی کے ہوئے نا. اب سبسیڈری کمپنی کا اور کوئی شیئر ہولڈر نہیں ہے. اس بات کو آپ نے فالو کیا؟ ہولڈنگ کمپنی از دا کمپنی دیٹ ہیز کنٹرول اوور دا سبسیڈری کمپنی. مینس کہ ہولڈنگ کمپنی نے 100% اس کے شیئرز ایکوائر کیے ہوئے. اب یہاں پر ذرا باریکیاں جو ہیں وہ میں بیان نہیں کر رہا، کیونکہ کچھ اور شرائط بھی مزید ہیں جن کی بنا پر ہولڈنگ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. میں صرف 100% ایکوزیشن کی شرط پہ بات کر رہا ہوں. تو 100% ایکوزیشن کی شرط پہ اگر میں بات کروں تو سبسیڈری کمپنی کہ 100% شیئرز ہولڈنگ کمپنی کے پاس ہیں کا مطلب کیا ہے کہ ہولڈنگ کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہی سبسیڈری کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں، اور ان کو ہی آڈیٹر نے رپورٹ کرنا ہے. فالو کیا؟ اب جب ان کو ہی رپورٹ کرنا ہے، وہی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں سبسیڈری کمپنی کی آڈیٹر کے لیے بھی، اس کی آڈٹ کرنے کے لیے بھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس آڈیٹر کو سبسیڈری کمپنی کے آڈٹ کے لیے الگ سے انگیجمنٹ لیٹر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. پوائنٹ فالو کیا؟ اب وہ ایک ہی انگیجمنٹ لیٹر سے کام چلا لے گا. لیکن اگر سبسیڈری کمپنی تو ہے، لیکن اس سبسیڈری کمپنی کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے 100% شیئرز ہولڈنگ کمپنی نے ایکوائر نہیں کیے ہوئے، وہ کسی کانٹریکٹ پر بیس کر کے سبسیڈری ہے، یا اسٹیچوٹ نے کہا تو سبسیڈری ہے. کسی بھی ایسی ریزن سے 4-5 ریزنز ہیں. ڈائریکٹرز اس کے جو ہیں زیادہ تر
ہولڈنگ کمپنی اپوائنٹ کرتی ہے اس وجہ سے وہ سبسیڈری ہے، لیکن شیئر ہولڈرز تو اس کے ہولڈنگ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے علاوہ بھی ہیں نا، اور شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے آڈیٹر کو. لہذا اپوائنٹنگ اتھارٹی ہولڈنگ کی اپوائنٹنگ اتھارٹی سے ڈفرینٹ ہے. اب یہاں پر آڈیٹر کو آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا پڑے گا اس سبسیڈری کمپنی کی طرف. پوائنٹ کلیئر؟ اپوائنٹمنٹ شیئر ہولڈرز نے کرنی ہے آڈیٹر کی. 100% ایکوزیشن کی صورت میں اپوائنٹمنٹ جو شیئر ہولڈرز ہولڈنگ کی کر رہے ہیں وہی سبسیڈری کی کر رہے ہیں. اگر 100% ایکوزیشن نہیں ہے لیکن کنٹرول پھر بھی اسٹیبلشڈ ہے تو اپوائنٹمنٹ جو شیئر ہولڈرز کر رہے ہیں وہ کامن نہیں ہے، لہذا ان کو پھر انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا پڑے گا. نیکسٹ پوائنٹ، whether a separate audit report is to be issued on the component، کیا اس کمپوننٹ کے لیے الگ سے کوئی ہمیں رپورٹ ایشو کرنا ہوگی؟ اف یس تو اوکے بھائی، پھر انگیجمنٹ لیٹر بھی الگ سے بھیجیے. اف نو، ایک ہی رپورٹ اس کمپوننٹ کو بھی کور کر رہی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے ایک اور انگیجمنٹ لیٹر تحریر کرنے کی. نیکسٹ پوائنٹ لیگل ریکوائرمنٹ کا ہے کہ اگر لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کمپوننٹ کے لیے انگیجمنٹ لیٹر بھیجنے کی تو پھر تو باؤنڈ ہے بھائی، پھر تو بھیجنا ہی پڑے گا. نیکسٹ پوائنٹ کمز ڈگری آف اونرشپ بائی پیرنٹ. یہ پوائنٹ ہم کنٹرول کے ریفرنس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈگری آف اونرشپ کیا ہے. کنٹرول میں جب میں نے 100% ایکوزیشن کی بات کی تھی اور پارٹلی ایکوائرڈ کی بات کی تھی لیکن کنٹرول موجود ہے، تو بہرحال وہاں پر پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب مزید اس کو بھی انگیجمنٹ لیٹر بھیجیں سبسیڈری کو یا نہیں. یہ بات ایکسپلین کر چکا ہوں. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، وہ بھی خاصی حد تک پہلے ایکسپلین ہو چکی ہے کہ ڈگری آف انڈیپینڈنس آف دا کمپوننٹس مینجمنٹ. کہ کمپوننٹ یعنی کہ وہ سبسیڈری کی مینجمنٹ کس حد تک انڈیپینڈنٹ ہے اس پیرنٹ کمپنی کی مینجمنٹ سے، یعنی کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں. اگر تو 100% ایکوزیشن آف نیٹ ایسٹس ہیں سبسیڈری کمپنی کی تو پھر تو مینجمنٹ کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہاں اگر پارٹلی ایکوائرڈ ہے اور وہاں پر ڈائریکٹرز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر مینجمنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، سیپریٹ انگیجمنٹ لیٹر میں بھیجنا پڑے گا. انفیکٹ یہ ساری باتیں کنٹرول کے ریفرنس میں سبسیڈری کمپنی اور ہولڈنگ کمپنی کے ریلیشن شپ کے ریفرنس میں پہلے آپ سے ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں، اس لیے اب یہ وہی باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. تو بنیادی بات کیا ہے؟ اپوائنٹمنٹ آف دا آڈیٹر اس کمپوننٹ کے لیے اگر الگ سے اتھارٹی کر رہی ہے ادر دین دا ہولڈنگ کمپنی یا ادر دین دا مین کمپنیز اپوائنٹنگ اتھارٹی، تو پھر آڈیٹر کو سپریٹ انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا پڑے گا اس دوسری کمپوننٹ اینٹی کی طرف. اچھا جی، اب ایک اور بہت اہم پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اسی آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر کے ریفرنس میں، کہ کیا آڈیٹر ہر سال آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر بھیجا کرے گا یا نہیں. یعنی کہ ریکرنگ نیچر آف آڈٹ کی صورت میں اب آڈیٹر کی کیا ذمہ داری ہے انگیجمنٹ لیٹر اپنے کلائنٹ کو بھیجنے کی. اس میں چند ایک پوائنٹس ہیں کہ جن پوائنٹس کی موجودگی میں، جن فیکٹس کی موجودگی میں آڈیٹر کو انگیجمنٹ لیٹر اپنے آڈٹ کلائنٹ کی طرف بھیجنا ہوگا ہر سال، یا جب بھی وہ معاملات اپیئر ہوں گے، اکر ہوں گے، تو آڈیٹر سمجھے گا کہ جناب اب مجھے آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1
if client misunderstands the objective and scope of the audit. اگر کلائنٹ جو ہے وہ آڈٹ کا اسکوپ یا آڈٹ کا مقصد مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیں گے نہیں جناب، آڈٹ کا مقصد یہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو ایک فریش انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا پڑے. نیکسٹ پوائنٹ کہ اینی ریوائزڈ اور اسپیشل ٹرمز آف انگیجمنٹ اگر ایگزسٹ کر رہی ہوں، کوئی ٹرمز ریوائز ہو گئی، کوئی فی وغیرہ کا مسئلہ ریوائز ہو گیا، تو ہم ایک نئے انگیجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے وہ بتائیں گے. نیکسٹ کہ ریسنٹ چینج آف سینئر مینجمنٹ یا بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اونرشپ، اس آڈٹ کلائنٹ کی سینئر مینجمنٹ میں تبدیلی آ گئی، سی ایف او تبدیلی ہو گیا، تو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تبدیلیاں آ گئیں، اونرشپ تبدیل ہو گئی، تو بھائی اب تو نیا انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا بنتا ہے. اور یا پھر سگنیفیکینٹ چینج ان نیچر اور سائز آف دا کلائنٹس بزنس. بھائی جو ہمارا کلائنٹ جس سائز پر بزنس کر رہا تھا اب اس سے کئی گنا بڑے سائز پر بزنس کر رہا ہے، لہذا اب بھی ایک نیا انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا بنتا ہے، کیونکہ کئی مسائل اب ایسے اس کے سائز کے بڑھنے کی بنا پر اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں، اکر ہو سکتے ہیں جو کہ پہلے موجود نہیں تھے، لہٰذا اب نئے انگیجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے ہم ان کو کور کریں گے. اور لاسٹلی اگر کوئی لیگل ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے، ہمیں قانون کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ ریفریش کریں، تو ہمیں پھر انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا پڑے گا نیا. سو جناب یہ تھی کل کہانی آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر کے ریفرنس میں جو کہ میں نے آپ کو بتائی. اس میں بیسک کانٹینٹس، اس کے پرنسپل کانٹینٹس، آپشنل کانٹینٹس، اسپیشل سرکمسٹانسز کی صورت میں جو کانٹینٹس ہیں انہیں ہم نے سیکھا. پھر ہم نے یہ بات سیکھی کہ اگر کوئی کمپوننٹ کا بھی سیم آڈیٹر اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کمپوننٹ کو انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا بنتا ہے یا نہیں. اور پھر ریکرنگ نیچر آف اگر آڈٹ ہے، یعنی کہ پچھلے سال بھی ہم نے اس کا آڈٹ کیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی کیا تھا، ہم آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر پہلے اس کو بھیج چکے ہیں کہ ہر سال آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر بھیجیں یا نہیں، تو اس کی باتیں بھی ہم نے کور کر لی. میں نے آپ لوگوں کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کی خاطر ایک اسپیسیمن بھی آپ کے ہینڈ آؤٹس میں پیش کر دیا. آپ اس اسپیسیمن کو گو تھرو کریں گے تو آپ کو مزید اچھی سمجھ آ جائے گی کہ انگیجمنٹ لیٹر کیا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کیا بات اپنے کلائنٹ کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کو اس اسپیسیمن کے نیچے 2 سگنیچرز کی جگہ بھی مل رہی ہوں گی، ایک جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہے اس کے سگنیچرز، یعنی کہ جو آڈٹ کمپنی ہے، جو آڈٹ کر رہی ہے، جو آڈٹ فرم ہے اس کے سگنیچرز، اس کے انگیجمنٹ پارٹنر کے سگنیچرز، اور دوسرے جو آڈٹ کلائنٹ ہے اس کے طرف سے ریپرزینٹیٹیو کے سگنیچر. یوں ہمارا انگیجمنٹ لیٹر کمپلیٹ ہوا. اب جناب نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہمارے 2 ٹاپکس رہ گئے ہیں، ایک پلاننگ کے ریفرنس میں اور ایک آڈٹ رپورٹ کے ریفرنس میں. تو ذہنی طور پر تیار رہیے گا کہ نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالی آڈٹ پلاننگ کے موضوع پر. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ